بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ۔ بیان مولانا فاروق صاحب ممبئی۔ شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اپنے بندوں کو اور بندیوں کو ایک آسان سا دین عطا فرمایا ہے. اگر یہ دین پر چلیں گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں حاصل کریں گے. مرد دین پر چلے تو مرد فائدہ اٹھائے، عورتیں دین پر چلے تو عورتیں فائدہ اٹھا لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے کہ مرد تو مضبوط ہوتے ہیں، دین پر چل لیتے ہیں، لیکن عورتیں کمزور ہوتی ہیں. لیکن عورتوں کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں. وہ بات کو ذرا جلدی لیتی ہے اور زیادہ اثر لیتی ہے. اگر ان کے سامنے صحیح بات آ جائے تو پھر یہ دین کے کام میں بڑی معاون اور مددگار بن جاتی ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر یہ کام عورتوں میں چل پڑا تو مجھے دین کے چمکنے کی بڑی امید ہے. عورتوں کا کام ہے بہت نازک، لیکن ضروری بھی بہت ہے. نازک سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے اور ضروری سمجھ کر بے اصولی بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک محنت ہے یہ. اس لیے آپ دیکھو گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پچھلی قوموں کے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات بیان کیے ہیں، عورتوں کی بھی خوبیاں بیان کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہبری کر رہی ہے دو بچیاں، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی ہیں کہ تم آگے چلو. موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں آگے چلوں گا، تم پیچھے چلنا. اب ان بچیوں کی خوبیاں بتا رہے ہیں کہ سرتاپا حیا کی پیکر ہے، پوری کی پوری حیا والی بچیاں، کیونکہ نبی کی بیٹیاں ہیں. ان کی خوبیاں بتائی. موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں ڈالا ہے اللہ کے حکم سے، تو بچی جو بہن تھی ان کی، وہ اس پیٹی کو دیکھتے ہوئے جا رہی ہے، اور پھر ایسے بادشاہ کی گود میں اللہ نے پہنچایا جس ظالم نے 70,000 بچوں کا قتل کیا ہے. کہ تو قتل کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ میں بھی حفاظت کا ارادہ کر رہا ہوں. اپنی قدرت سے اسی قاتل کی گود میں حفاظت کر دی. حفاظت کرنے والا اللہ ہے. ایک بچہ وہ کیا ہاتھ پیر چلائے، اسی کو اس کی گود میں ڈال کر دکھایا.
اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بہن ہے وہ بہن گھبرائی ہوئی ہے، لیکن اپنی گھبراہٹ کو اس نے قابو کیا اور ان کے جو بادشاہ کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ بچہ دودھ تو پی نہیں رہا، اب یہ دودھ پیے اس کی حیات کا انتظام ہو، تو وہ بچی رہبری کر رہی ہے کہ ایک خاتون کو میں جانتی ہوں، یہ نہیں کہہ رہی یہ میرا بھائی ہے اور وہ میری ماں ہے۔ بڑی حکمت سے اس بچی نے ماں کا پتہ بتایا، اور پھر اللہ نے ان کے ہی گھر میں اب ماں بھی پل رہی ہے، بچہ بھی پل رہا ہے، اور حکومت کے لوگ ان کی حفاظت کا انتظام بھی کر رہے ہیں، ان کے لباس کا بھی انتظام ہو رہا، ان کے دوا دارو کا بھی انتظام ہو رہا، ان کی روزی کا بھی انتظام اللہ نے کر دیا۔ اللہ اسی قدرت والا ہے۔ مسلمان کی نگاہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کرتے ہیں اور نگاہ اللہ پر رکھتے ہیں۔ ایسے نبی کا تعاون کیا آپ دیکھو گے کہ ایسے نبی کا تعاون ماں بھی کر رہی ہے، بہن بھی کر رہی ہے، اور بعض وہ خواتین ہیں جنہوں نے قربانیوں میں اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ پاک دامنی، حیا، سادگی، جو اسلامی مزاج ہے، جو اسلامی معاشرت ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اہل باطل اس کی کوشش کریں گے کہ تمہاری معاشرت ختم ہو جائے۔ معاشرت کہتے ہیں رہن سہن، رکھ رکھاؤ کو، تاکہ اسلامی تشخص ہی ختم ہو جائے، کوئی پہچان نہ سکے تم کون اور تمہارا کیا مذہب۔ اگر یہ کام مستورات کا اہمیت کے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے لے لیا تو اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرت کو زندہ کریں گے۔ اسلامی معاشرت کی یہ تین بنیادیں ہیں، حیا ہے، سادگی ہے اور پاکیزگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے قربانی دے کر ان چیزوں کو زندہ کیا تھا۔ ہم جماعتوں میں نکل کے تو سادہ ہیں، تھوڑے سے کپڑے، تھوڑا سا بستر، تھوڑا برتن، 10-12 ساتھیوں کی جماعت، تھوڑے سے پیسے، لیکن اپنے گھر پر ہم سادہ نہیں ہیں۔ سادگی سنت کے قریب ہوتی ہے، سادگی لانا، صحابہ کے اندر سادگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو دیکھو، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، سادہ زندگی۔ کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے تو چھت سر کے قریب ہو، سجدہ کرنے جائیں تو اتنی جگہ نہیں ہے کہ سجدہ کریں، ایک ہاتھ سے اما عائشہ کا پاؤں ہٹانا پڑتا تھا اور پھر وہاں سجدہ کرتے ہیں۔ ایک ہی لباس ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی جمعہ کی نماز کا وقت ہے، سب انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی لباس ہے، اس کو دھویا ہوں، اس کے سوکھنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے گھر میں بھیجا کہ بھئی مہمان آیا ہے، دیکھو کچھ کھانے کو ہو تو ان کے لیے کھانا پیش کر دیں۔ تو ہر گھر سے یہ بات آئی کہ گھر میں کھانا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے کہا کہ 3 دن ہو گئے میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، ہمارے گھر کے اندر 3 چاند گزر گئے، 2 مہینے مکمل گھر میں چولہا جلانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے کوئی سامان ہی نہیں ہے۔ تو گزر کیسے ہوا کہ جی سادہ سیدھا پانی اور کھجور، اس پر ہمارا گزر ہوا۔ سنتیں اگر زندہ ہوئی تو سادگی خود بخود زندہ ہوتی چلی جائے گی۔ کھانے میں، لباس میں، مکان میں، سواری میں، شادی بیاہ میں، اس محنت کے ذریعے سے امت میں سادگی بھی آئے گی، سنتیں بھی آئے گی، جان کی بھی حفاظت، مال کی بھی حفاظت، وقت کی بھی حفاظت۔ صحابہ نے اسلامی معاشرت کو زندہ کر کے دکھایا۔ کہیں گئے ہیں قافلے تو وہاں جا کر بھی انہوں نے ان چیزوں کو زندہ کیا
کہ آؤ دیکھو ہماری زندگی کتنی سادہ ہے، ہمیں کسی چیز کی لالچ اور تمنا نہیں ہے، تمہاری حکومت تم اپنے پاس رکھو، تمہارا مال تم اپنے پاس رکھو، تمہارے زمینیں تم اپنے پاس رکھو، ہماری کسی چیز پر نگاہ نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں یہ صاف ستھری زندگی رحمتوں اور برکتوں والی، تم اس کو اپنا لو تو تمہاری زندگیوں میں خیر ہی خیر ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کامیابی اور عزت ہے۔ رستم کے دربار میں ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو سمجھایا، تم دنیا کی تنگیوں میں پڑے ہوئے ہو، ہم تم کو دنیا کی تنگی سے دنیا کی وسعت میں لانا چاہتے ہیں، من ضیق الدنیا الی سعتھا۔ کوئی نگاہ نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے یہ کہیں گے کھانے کو نہیں ہے، لباس نہیں ہے، سواری نہیں ہے، کتنی کمزوری کی حالت میں بڑی مشکل سے تم تک پہنچے ہیں اور تمہارے پاس تو اتنے مزے ہو رہے ہیں، کچھ تو ہماری مدد کرو۔ وہاں کوئی اس کا اشارہ بھی نہیں۔ کہا اچھا ہم کو موقع دو کچھ سوچنے کا۔ کہاں ایک دن کا موقع دیں گے؟ کہا ایک دن میں کیا ہوگا؟ کہا ہمارے نبی نے کہا تھا 3 دن کا موقع دینا، تو ہم تم کو 3 دن کا دیں گے۔ کہا اس سے زیادہ نہیں موقع ملے گا، ہم تمہارا میدان میں انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ تو چلے گئے، اس کے وزراء سامنے آئے، کہنے لگے تم ایک آدمی اتنا سادہ سیدھا لباس اور سواری بھی ایسی چھوٹی سی اور اس کی تلوار بھی بالکل ٹوٹی پھوٹی، اور تم اس سے متاثر ہو گئے، تم تو بڑے بہادر 1000 کے مقابلے کے آدمی ہو۔ تو رستم نے کہا تم نے کیا دیکھ لیا؟ کہا اس کے پاس اس کا پیٹ کمر کو لگ رہا تھا، اس کے بدن پہ کپڑے ایسے پھٹے پرانے اور اس کی سواری اتنی چھوٹی سی۔ تو اس نے کہا کہ تم تو بڑے بیوقوف نکلے، وزراء ہو، عقل مند ہونا چاہیے، نادان ہو تم لوگ، تم نے اس کے کھانے کو دیکھا ہے، لباس اور سواری کو دیکھا ہے، اس کی بات کے اندر وزن نہیں دیکھا۔ دائی بے لوث بات کرتا ہے، اس کو تاثر نہیں ہوتا کسی کا۔ کہا تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، اس نے بات کیسی کہی ہے؟ اس کی بات سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے کرسی کے نیچے کی زمین اس کے قبضے میں آ گئی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم اپنے دلوں سے غیروں کی چیزوں کا تاثر نکالو اور ان کے لیے ہدایت کا جذبہ پیدا کرو، ہلاکت کا جذبہ نہیں۔ بلکہ جنہوں نے تمہیں ستایا ہے، تم پر ظلم کیا ہے، تم ان کے لیے بھی ہدایت کا جذبہ رکھو، ہلاکت کا جذبہ نہ رکھو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ذرہ برابر بھی اگر تمہارے دلوں میں کسی کے لیے انتقام کا جذبہ ہوگا، اللہ تم سے ہدایت کا کام نہیں لیں گے۔ انسانوں کی ہدایت کا جذبہ مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، شہریوں میں، دیہاتیوں میں، پڑھے لکھوں میں، ان پڑھ میں، ہمارے ملک میں، عالم میں، مسلمانوں کے دلوں میں، سارے انسانوں کی ہدایت کا جذبہ ہے۔ صحابہ جہاں گئے ہیں انہوں نے اپنی سادہ زندگی پیش کی ہے۔ ایک طرف انہوں نے سادی مسجد بنا لی، ایک طرف رہنے کے لیے خیمے بنا لیے، ایک طرف جو سامان لائے ہیں بیچنے کے لیے سادے بازار بنا لیے۔ دیکھو ہمارے معاملات پاکیزہ، دیکھو ہماری معاشرت، عورتوں میں حیا اور پردہ، جوانوں میں اللہ کا خوف، نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں، رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے عبادت اور گڑ گڑانے میں لگتے ہیں، اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب۔ وہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوتے کہ رال ٹپکاتے، کہتے ایسی پاکیزہ زندگی ہمیں بھی چاہیے۔ ان کو تیار کرتے اور ان کو مرکزی مقام پر مدینہ پاک بھیجتے، وہاں ان کا استقبال ہوتا، آؤ مرحبا۔ مرد تو مرد تھے، عورتیں بھی ایسی امانت دار، ایماندار، خدمت گزار، مہمان نواز۔ آپ نے کہا ہمارے سارے گھروں کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک مہمان آیا، اس کو کون لے جائے؟ ایک صحابی اٹھے، کہا میں لے جاؤں گا۔ گھر پر تیزی سے گئے تو بیوی نے کہا ہمارے گھر پر یہ بچوں کے بقدر ہے، ہمارے لیے تو ہے بھی نہیں، اور بچے بھی بھوکے ہیں۔ کہا بیلا پسلا کے سلا دینا، کہا یہ تو کام میں کر لوں گی، اور کہا چراغ درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، کہا یہ بھی کر لوں گی، تم مہمان کو لے آؤ۔ عورتوں میں دینی جذبہ، اکرام کا، خدمت کا، اللہ سے لینے کا۔ دنیا کے اندر لاکھوں لوگ ایسے تیار ہو گئے جنہوں نے اپنے پیٹ پر، اپنے بھوکے پیٹ کو تسلی دے دی اور آنے والے جماعتوں کا اکرام کر کے کھلا دیا۔ ایسے لوگ تیار ہو رہے ہیں۔
پھر ان کے گھروں پر برکتیں متوجہ ہوئی ہے. باتیں نہیں ہیں بلکہ لوگ عملاً ایسی قربانیاں دیتے دیتے آگے نکل آئے. جو اپنے چلوں میں جانے کے لیے مشکلات دیکھتے تھے آج وہ ملکوں کے لیے تیار ہو گئے. گھر والوں کا تعاون ملا. صحابہ قربانیوں میں جو آگے بڑھے ان کے گھر کی عورتیں صحابیات رضی اللہ عنہن جن کی قربانیاں انہوں نے ایسا تعاون کیا کہ جاؤ تم، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہمیں پالنے والا ہے، دعوت کے تقاضوں پہ تم پھرو. صحابہ کو گھروں سے تعاون ملا ہے. تو آنے والوں مہمانوں کا اکرام اور خدمت. بڑے بڑے مالدار صحابہ مدینے کے اندر ان کے گھر پر فاقے آئے ہیں کیونکہ آمد اتنی زیادہ تھی. قافلے آ رہے ہیں، قبائل آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، جوق درجوق لوگ متوجہ ہوئے ہیں. تو مدینے کا ماحول ایسا پاکیزہ اور صاف ستھرا، آنے والے مہمانوں کا اکرام کرتے تھے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ کا یقین رکھتا ہے، آخرت کا یقین رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے. عجیب بات ہے، ہمارے کھانے کا تو حساب ہے اور مہمان پر خرچ کرنے کا اللہ حساب دیں گے. مہمان اپنی روزی خود لاتا ہے اور میزبان کے گناہ معاف کرا جاتا ہے. برکتوں کا راستہ ہے یہ. دو بنیادیں ہیں جس کو سمجھنا ہے. جس علاقے والوں نے، اضلاع اور صوبے والوں نے مستورات کے کام کو اچھے سے لیا، ان کے علاقے میں کام کی خوب ترقی ہوئی، معاشرت تیار ہوئی، اسلامی معاشرت، پاکیزہ ماحول، حیا اور سادگی. باطل نے اس کی کوشش کی ہے، حیا کے مقابلے میں بے حیائی لے آئے اور اس کا نام فیشن دے دیا، بے حیائی. لیکن جن کا وقت لگا، ہماری بہنوں نے بچپن سے بچوں کو حیا سکھائی، بچپن سے ان کے بدن کو ڈھانپنا سکھایا. حیا اسلام کی بنیادیں ہیں. یہ معاشرت اسلامی اس سے سنورتی ہے. حیا، سادگی اور پاکیزگی. دنیا میں ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ لوگ ناپاک ہو جائیں، پاک نہ رہیں. ایک بالٹی پانی فلش کے لیے ہوتا ہے اور 1 لیٹر پانی استنجا کے لیے نہیں ہوتا. نل ہی نہیں لگایا، ایسے ملکوں کے اندر انتظام کرنے لوگ. مسلمان پاکیزہ، صاف ستھرا، الطہور شطر الایمان. یہ عورتیں بچپن سے بچوں کو سکھاتی ہیں، گھر کے اندر ماحول تیار کرتی ہیں. مائی ہاجرہ نے اپنی قربانی سے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر. یہ بچے کا جو جواب ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ماں کی گود میں ایسی تربیت پائی ہے، اللہ کے حکم پر جان دے دینا، اللہ کے حکم کو قربان نہ کرنا. ننھا سا بچہ ابا سے کہہ رہا ہے اس میں میرے خیال کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اللہ کا حکم ہے، آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے، چلائیے میرے گردن پر چھری. مائی ہاجرہ کی قربانی کا اثر بچے میں آیا ہے. حضرت جی شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب تم لوگ صحابہ کی طرح قربانیاں دیتے چلے جاؤ گے، اللہ تمہارے بیوی بچوں کی تربیت اور حفاظت صحابہ کے بیوی بچوں کی طرح کرتے چلے جائیں گے. مردوں کی قربانیوں سے عورتوں میں قربانی زندہ ہوگی، اور ماں باپ قربانی دینے والے ہوں گے تو اولاد بھی جان دینے کے جذبہ والی تیار ہو جائے گی. مائی ہاجرہ نے دوڑ لگایا ہے صفا مروہ پر، شکایت نہیں کی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ صاف کہہ رہی ہے اگر اللہ کا حکم ہے آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ کا حکم آبادی کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا حکم بربادی کے لیے نہیں ہوتا. جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا اثر بیوی بچوں میں آیا ہے. وہ پاکیزہ صاف ستھرا ماحول مدینے پاک کے اندر تیار ہوا. یہ دو بنیادیں ہیں.
ایک تو امت کے ہر طبقے کو دین کی محنت پر لگانا، اس لیے مستورات کا کام ہے۔ دوسرے مدینے پاک میں جیسے ہر گھر میں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو گئے تھے، ہمیں اس محنت کے ذریعے سے ہر گھر میں یہ اعمال داخل کرنا ہے۔ پاکیزہ معاشرت، اعمال جب گھر میں ہوتے ہیں تو پھر گھر کا ہر فرد اللہ سے لینے والا تیار ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف کے تجوید کا حلقہ یہ تو اتنا قدیمی عمل ہے، ابھی مدینے میں ہجرت بھی نہیں ہوئی، مدینہ آئے نہیں، اور ابھی پورا قرآن بھی نہیں اترا، اور مکے کے گھروں کے اندر قرآن پاک کے تجوید کے حلقے لگ رہے ہیں۔ میاں بیوی ہیں، گھر میں قرآن سیکھنے کے حلقے لگائے ہوئے ہیں۔ اتنا طاقتور قوی عمل ہے، ہمیں اندازہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکے میں گلی سے گزر رہے تھے، ایک خاتون کو دیکھا اپنے گھر کے دروازے پر سامان لے کر کھڑی ہے، پوچھا بہن کہیں سفر کا ارادہ ہے؟ تو اس نے جرأت سے کہا، ام عبداللہ ان کی کنیت ہے، انہوں نے جرأت سے کہا عمر تم ہمیں رہنے نہیں دیتے، ایمان اور اسلام کی محنت میں لگنے نہیں دیتے، ہم جا رہے ہیں۔ کہاں جاؤ گی بہن؟ کہا جہاں ٹھکانہ ملے گا وہاں چلے جائیں گے، سایہ ملے گا، کھانا ملے گا، استعمال کریں گے، نہیں تو قربانی دیں گے ہم۔ حضرت عمر کو ایسی شرمندگی ہوئی، آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی، آنکھوں میں آنسو بھرا ہے، اور بوجھل قدموں سے وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کے شوہر آ گئے ابو عبداللہ، انہوں نے کہا آج تمہارا چہرہ کچھ بدلا سا ہے، کیا بات ہے، کوئی آیا تھا یہاں؟ کہا عمر آئے تھے عمر، اور آج اگر تم دیکھتے تو ان کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ کہا تیرا کیا خیال ہے عمر ایمان لے آئیں گے؟ عمر ایمان لے آئیں گے؟ کہنے لگی ہاں آج کی بات سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا۔ تو ابو عبداللہ کہنے لگے ہاں جس دن خطاب کا گدھا ایمان لائے گا اس دن عمر ایمان لائے گا۔ یعنی ایسی بات حتمی کہہ رہے ہیں کہ جی نہ گدھا ایمان لائے گا اور نہ عمر ایمان لائیں گے، ایسی بات۔ لیکن یہ گھر کے اندر جب بہن کے پاس پہنچے ہیں، پہلے دروازہ پیٹا اور بہنوئی نے دروازہ کھولا تو بہنوئی کو پیٹا، اور جب بہن چھڑانے آئی تو ان کو بھی مارا۔ تو بہن بھی تو حضرت عمر کی تھی، بہن بھی تو حضرت عمر کی تھی، جرأت سے کہنے لگی جان لے لو لیکن ہم ایمان اور اسلام اور قرآن کی محنت نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر کو نقد تیار کر دیا اس قربانی نے۔ یہ تجوید کا حلقہ، قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ، اس نے آمادہ کر دیا حضرت عمر کو۔ کلا بہن وہ مجھے قرآن کا جو نسخہ ہے وہ مجھے بھی دے دے۔ ایک دم جرأت سے کہا تم ناپاک ہو، پاک ہو جاؤ، پھر اس کے بعد تم قرآن لے سکتے ہو ہاتھ میں۔ نقد تشکیل کر رہی ہے، فوراً انہوں نے غسل کیا، اور پھر جب پاک ہو گئے تو پھر انہوں نے وہ ورقہ لے کر پڑھنا شروع کیا، اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے ہیں سورہ طٰہٰ کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہاں تک پہنچے تو ان کے آنکھوں سے آنسو اتنے جاری ہوئے داڑھی تک آ گئے، اور دل نرم ہو گیا، اور اسی رونے کی حالت میں کہنے لگے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور ان کو حضرت خباب نے نکل کے خوشخبری دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعا کر رہے تھے، اور حضور کی خدمت میں جا کر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ ماحول بنا تھا ایسا۔ قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا انتہائی ضروری ہے۔ صرف بسم اللہ اگر گھر میں پڑھ لیا جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا، دسترخوان پہ پڑھ لیا جائے تو شیطان نہیں آتا، بستر پہ پڑھ لیا جائے تو نہیں آتا۔ تو جس قرآن کا ایک حصہ، ایک آیت یہ اثر رکھتی ہے، تو سارا کلام اگر گھر میں پڑھا جائے تو کتنا اثر ہوگا۔ علماء نے کتنی سہولت دی ہے۔ علماء سلف نے تو یہاں تک کہا کہ گھر میں عورت اگر نماز نہیں پڑھتی ہے، اگر وہ بھی تجوید کے حلقے میں بیٹھے تو اگر کس کی غلطی ہو تو اس کو بتا بھی سکتی ہے، کلمہ کا لفظ لکھا ہے۔ گھر کے اندر تجوید کا حلقہ اہتمام کے ساتھ ہو، سارے لوگ گھر کے بیٹھیں گے، چاہے ایک ایک آیت کو سبقن سیکھا جائے، ایک دن میں درست نہ ہو 2-4 دن لگ جائیں، لیکن محنت کر کے ایک ایک آیت کو صحیح کرانا ہے۔
گھر کی تعلیم کا عمل ہے یہ. اور دوسرا عمل فضائل کے حلقے. فضائل کے حلقے کیا ہیں؟ اللہ کے وعدوں کے یقین کو ہر وقت تازہ رکھنے کے لیے فضائل کے حلقے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو صحابہ آپ سے سنتے تھے وہ بات لے کر اپنے گھروں کو جاتے تھے. روزانہ تعلیم کے حلقے تھے. بچے میں عمل کا شوق تھا. نوافل، تسبیحات، تلاوت، ذکر، اخلاق، اکرام، اخلاص کے صفات اور خوبیوں سے بھرے ہوئے. اس لیے گھر کی تعلیم میں ایک دن فضائل اعمال اور فضائل صدقات سے اور ایک دن منتخب احادیث سے، اہتمام سے تعلیم ہو. روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ تاکہ ہر فرد کا مزاج داعیہ نہ بنے. دیکھو امت کا جو طبقہ بے دین ہوگا، دعوت نہیں دے گا، شیطان باطل جو ہے اس کو اپنا لقمہ بنائے گا اور اس راستے سے گھر میں داخل ہوگا اور گھر کے ساری چیزوں کو اجاڑ کے رکھ دے گا. آج ہمارے گھر جہنم کے گھڑے بنے ہوئے ہیں. آپس میں لڑائیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، بے اعتمادی ہے، بدگمانیاں ہیں، چیزوں کی بھرمار ہے، برکتیں نہیں ہیں، حاجتیں نہیں پوری ہو رہی ہے. صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے. ہمارے گھر چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں اور اعمال سے خالی ہے. اخلاق اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا. بچہ تیار کرے گا اپنے گھر کے اندر. گھر میں تعلیم ہوئی. ایک ملک کے اندر یورپ کے تعلیم ہوتی تھی. اس بچے کی برکت سے جو بے دین بچہ تھا وہ اس کے عمل کو دیکھتا، اس کے رہن سہن کو دیکھتا، اس کے برتاؤ کو دیکھتا تو اس نے پوچھنے پر مجبور ہوا کہ تیرے گھر میں ایسا کیا عمل ہے؟ اس نے پھر بتایا ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے. کہا ہاں ہمارے گھر میں تعلیم نہیں ہے. کہا کیا ذریعہ ہے؟ تو اس نے اپنے گھر بلایا چھوٹا سا بچہ اسکول کا اور پھر اس کے گھر والوں نے اس کا اکرام کیا تو اس نے گھر کی نورانیت کو دیکھا اور یہ بچہ پھر ان کی تعلیم سے متاثر ہو کر اپنے گھر میں تعلیم شروع کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. جماعت گئی حج کے سفر میں اور عرب جو مینا میں خیمے لگائے ہوئے تھے ان کے پاس ملاقات میں تو وہاں کام کرنے والے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کارگزاری سنائی. گھر کی تعلیم کے بعد 5 سال کی بچی ماں کے ساتھ کچن میں گئی اور واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 5 ریال، وہاں کے پیسے کو ریال کہتے ہیں، وہ 5 ریال لے کر آیا. وہ بچی لے کر آئی اور ابا سے کہہ رہی ابا اگر میں صدقہ کروں تو مجھے بھی فائدہ ہوگا؟ تو باپ نے کہا ہاں تمہیں بھی فائدہ ہوگا. تو اس نے باپ کے ہاتھ میں 5 ریال دیا لیکن اس کا ایک ہاتھ تھا پیٹھ کے پیچھے، ایسا پورا پیچھے پیٹ کے. تو باپ نے پوچھا اس ہاتھ کو کیا تکلیف ہوئی؟ کہا اماں سے میں نے جب 5 ریال لیے اس سے پہلے میں نے اس ہاتھ کو پیچھے کر دیا تھا. آپ نے تعلیم میں پڑھ کے سنایا تھا کہ جب صدقہ دو تو ایک ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو میں نے اس لیے پیٹ کے پیچھے اس ہاتھ کو چھپا لیا ہے. 5 سال کی بچی میں تعلیم سے یہ عمل کی استعداد پیدا ہوئی. صدقہ بھی کر رہی ہے اور ہاتھ کو چھپانے کا عمل بھی خود ہی تلاش کر لیا. یہ اعمال ہیں. بچے کو متاثر کرے. گود میں بچہ اگر ہو اور تعلیم ہو رہی ہو، اللہ اس کے نورانیت اس کے دل تک پہنچاتے ہیں. گھر میں غیبتیں ہو رہی ہے، اس کی ظلمت اس کے دل تک پہنچاتے ہیں. اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پر اثر اعمال ہیں. یہ جذبہ صحابہ کے بچوں میں کیوں پیدا ہوا کہ بھئی پنجوں کے بل کھڑے ہو کر جان دینے کے لیے تیار ہیں. حضور ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے راستے میں لے چلو، اور پنجے کے بل اچک کے کھڑے ہو رہے ہیں. کیونکہ گھر کے اندر مائیں اور باپ تشکیل کیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں جان دینے کی، تو بچوں کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں. گھروں میں تشکیل. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی تشکیل کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں تو حضور سے اجازت لے کر، لیکن ان کو غیرت ایسی دلایا کہ وہ انہوں نے دعا کر دی اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف نہ لوٹانا. جب انتقال ہوا ہے میدان احد میں تو ان کے سواری پر ان کا جنازہ رکھا گیا، لیکن مدینے کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، احد کی طرف چلنے کو تیار ہے. ایسے سچے لوگ. گھروں کے اندر تشکیل کا عمل. اور جب تک گھروں میں
مشورہ نہیں قابو میں آئے گا تب تک تعلیم کے عمل کا ٹھکانہ نہیں رہے گا. کبھی ہو بھی جائے گی, کبھی نہیں بھی ہوگی, کبھی ایک عمل ہوگا, کبھی دو عمل ہوگا. مشورہ کر لینے کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو جس کے ذمے آپ کام لگاؤ گے اس کو پورا دن تیاری کا موقع ملے گا. پھر جن کے ذمے کام لگے گا وہ اگلے دن وقت پر تعلیم کے شروع کرانے کا ذریعہ بھی بنیں گے. یہ گھر کی تعلیم کا 5 عمل اتنا قیمتی عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے گھر کے اندر نورانیت آئے. حالات آئیں گے تو یہ صبر کریں گے, نعمتیں آئیں گے تو یہ شکر کریں گے, اور تقاضے آئیں گے تو آپ کا تعاون کریں گے. ایک خاتون کا لگنا خاندان کا لگنا ہے. ایک تو امت کے تینوں طبقوں کو لگاؤ, مرد, عورت اور بچے, اور ایک ہر گھر کے اندر اعمال دعوت داخل کرو. یہ اعمال نبوت ہے, اعمال صحابہ ہے. صحابہ کے گھروں میں ان اعمال سے اللہ سے لینے کا مزاج بنا ہے. اس کے 3 سبب ہیں. ایک تو لوگوں کو تیار کرو کہ اپنے گھروں پر مستورات کی جماعتوں کا قیام کرائیں. جیسے مدینے کا ماحول تھا, مرد آتے تو مسجدوں میں, عورتیں آتی تو ان کو گھروں میں, عورتیں عورتوں کا استقبال کرتی, ان کا اکرام اور خدمت کرتی, ان کو دین سکھاتی, ان کو دین کی ذمہ داری بتاتی. عورتیں عورتوں کو تیار کرتی اپنے شوہر کی خدمت کرنا, اطاعت کرنا, ان کے دین کے کام میں معاون مددگار بننا, بچوں کی تربیت کرنا. اللہ کے دین کے تقاضوں پر جائیں تو تم صبر کرنا. عورتیں عورتوں کو تیار کرتی ہیں. عورتوں میں بڑی خوبیاں ہیں, جب وہ یہ محنت میں لگے گی ان کی صلاحیتیں اجاگر ہوگی. جن گھروں کے اندر بے برکتی تھی, پریشانیاں تھی, انہوں نے اپنے گھروں کے اندر اعمال شروع کیے, اللہ نے ان کے گھروں کو برکتوں سے بھر دیا. اب جماعتیں بھی ہے اور ان کی خدمت بھی ہے, اور اگر مستورات کی جماعت آئی تو اپنے گھر بھی ٹھہرا رہے ہیں. ہمارے حضرت جی کی دلی تمنا ہے کہ 100% مسلمانوں کے گھر پر مستورات کی جماعت کو داخل کر دیا جائے. کوئی گھر مسلمان کا نہ بچے جہاں مستورات کی جماعت نہ جا رہی ہو. آپ دیکھو گے یہ 2 دن مستورات کی جماعت کا قیام یہ گھر کے اندر اعمال کے قائم کرنے کا ذریعہ بنے گا. جماعت تو 2 دن میں آگے بڑھ گئی لیکن اس گھر میں اعمال زندہ ہو گئے. کیا بیٹیاں, کیا بہویں, نند بھاوج کہ گھر کی عورتیں یہ اعمال والی ہو گئی, ایک دوسرے کے ساتھ اکرام اور خدمت والی, تعاون والی ہو گئی. ورنہ گھر کی لڑائیاں ختم ہو کے نہیں دیتی. مستورات کی جماعتوں کو نئے نئے گھر تلاش کر کر کے, ایسا نہیں کہ وہ 2-4 مکان جو ہمارے شہروں میں طے تھے بس انہی مکانات میں جماعت ٹھہر رہی. ہر مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمان ہیں تیار کرو. اس طرح نہیں کہ کون کون تیار ہے, بلکہ یہ بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ صحابہ کے گھروں پر جیسی رحمتیں اور برکتیں اور مدد آئی ہے وہ ہدایت, وہ مددیں ہمارے گھروں پر آئے تو وہ اعمال قائم کرو جو اعمال صحابہ کے گھروں پر تھے. اور گھروں پر اعمال کے قائم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ اپنے گھروں پر مستورات کی جماعتوں کا قیام کراؤ. جماعتیں جب قیام کرے گی وہ اعمال کرے گی, گھر کے اندر وہ اعمال میں جڑنے سے ان کو اعمال کرنا آسان ہوگا. اس لیے کہ مستورات کی جماعت جب گھروں میں ٹھہرتی ہے تو گھر کی عورتوں کو لے کر, بچیوں کو لے کر وہ گھر کے 5 عمل کی تعلیم کر کے دکھاتی ہے. یہ مستورات کی جماعت کی ذمہ داری ہے. اب وہ 2 دن کے اندر ان کا ماحول تیار ہو جاتا ہے. اب یہ گھنٹوں تعلیم کر رہے تھے, 6 صفات کا مذاکرہ کر رہے ہیں, تجوید کا حلقہ کر رہے ہیں, اب فجر اور عصر میں انفرادی اعمال میں لگے ہوئے ہیں, اور مغرب کے بعد کا مذاکرہ ہو رہا ہے سنتوں کا, اور تہجد میں بھی اٹھے ہیں, اور اشراق اور چاشت توابین کا بھی ماحول بنا ہے, تلاوت اور ذکر کا بھی ماحول بنا ہے, آنے والی بہنوں کے ساتھ اکرام اور خدمت کا ماحول بنا ہے. اب یہ گھر کے اندر اعمال باقی رہتے ہیں اور جماعتیں آگے چلی جاتی. بعض مرتبہ تو ایسے گھر والے جو سخت تھے ان کے گھر پہ جماعت ٹھہری, ان کے دل نرم ہوئے, ادھر جماعت نکلی اور نقد جماعت تیار ہوئی تو یہ گھر والے ادھر 2 دن جماعت کی خدمت کی اور اگلے دن اللہ کے راستے میں خود نکل گئے. ایک صاحب مستورات کی جماعت میں گئے, عالم تھے, امام تھے, جماعت میں نکلنا نہیں ہوتا تھا, کام سے محبت تھی. جب وقت لگا کر آئے تو لوگوں نے پوچھا, کسی کی ہمت تو ہو نہیں رہی تھی کارگزاری میں کچھ سوال کرے. چند دن کے بعد کسی ساتھی نے جو ان سے محبت کرنے والا بے تکلف ساتھی, اس نے پوچھا حضرت آپ جاتے نہیں تھے, گئے تو مستورات کی جماعت میں گئے, کیا فائدہ ہوا؟
کہ میں جب پہلے فجر کی نماز پڑھانے جاتا تھا تو بیوی کو جگا کر جاتا تھا، خوف ہوتا کہ کہیں نماز نہ چھوٹ جائے تو میں جلدی سے واپس آ کے دوبارہ جگاتا تھا۔ بھاگتے دوڑتے فجر کی نماز اس کی ہوتی تھی۔ جب سے 3 دن لگا کر آئی ہے ایسی پابند ہو گئی ہے کہ روزانہ مجھے تہجد میں اٹھا رہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، جب تم کوئی مرد تہجد میں اٹھے اپنی بیوی کو جگائے، وضو کر کے آئے دیکھے اس میں سستی ہے تو اس کے منہ پر پانی وضو کا چھڑکے، اللہ ایسے مرد پر رحم فرمائے، رحمت اتارے۔ جو عورت اپنے شوہر کو جگائے، وضو کر کے آئے دیکھے کہ اس میں سستی ہے، وہ ہاتھ کا پانی اس کے منہ پر چھڑکے، فرمایا اللہ ایسی عورت پر رحم کرے، دعائیں دیے رحمت کی۔ تو ماحول بن رہا ہے گھروں کے اندر جماعتوں کے قیام کرانے سے، اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے بھائی، جب جماعت مستورات کی گھر میں ہو تو کوئی غیر محرم آدمی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو غیرت کی بات ہے، کون رہے گا مرد؟ خود ہی نہیں رہے گا۔ اچھا ہے کہ جماعت کے ساتھ قیام کرے، کوئی مجبوری ہے تو کہیں اور قیام کر لیں، بعض لوگوں کو صبح جلدی ڈیوٹی پر جانا ہے تو بھائی وہاں نہیں وہاں قیام کریں گے، کوئی حرج نہیں، لیکن مستورات کا جہاں قیام ہے وہاں کوئی غیر محرم نہ ہو اور بھائی بے پردگی کی کوئی بات نہ ہو۔ ویسے تو جماعت کے پاس بھی خود اپنا پردہ اور رسی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بھی انتظام کر لیتے ہیں۔ نئے نئے گھروں کو تلاش کرو، سہولتیں نہ دیکھو کہ بھئی گھر میں سہولتیں ہوگی تو جماعت قیام کرے گی، بلکہ 3 دن کی جماعت ہے 2 دن ایک جگہ قیام کرا لو، 1 دن تو ایسی جگہ ٹھہراؤ جہاں بالکل گنجائش نہ ہو ٹھہرانے کی، ان کو تیار کرو صبح سے شام تک کے لیے، 4-5 کلومیٹر دور بھی کوئی قریب میں دیہات ہو وہاں بھی بھیج سکتے ہیں، صبح سے شام تک بھی بھیج سکتے ہیں، واپس یہیں آ کر قیام کر لیں تاکہ نئے نئے مکانات کھلے۔ کہ بھائی اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون اپنے گھروں پر جماعتوں کو لے گا انشاءاللہ؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ آپ جماعتوں کو کیا لوگے؟ اللہ کی رحمت لپک کر آئے گی گھروں میں، تمہارے برکتیں ہوگی۔ عورتوں کا مزاج ایسا ہوتا تھا صحابہ کے زمانے میں، اگر تھوڑی سی کھجور ہے وہ بھی اللہ کی مدد، اللہ کے دین کے کام کے لیے تعاون کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی بہن ہے عمرہ بنت رواحہ، بشیر ابن سعد کی بیوی رضی اللہ عنہما، انہوں نے اپنے بیٹی کو تیار کیا عمرہ رضی اللہ عنہا نے کہ بیٹی دیکھ تیرے ابا اور ماموں خندق میں ہیں اور بھوکے ہیں، ان کے لیے یہ دوپہر کا کھانا لے جاؤ۔ تو کیا تھا؟ تھوڑی سی کھجور۔ تو چھوٹی سی بچی نے اپنا دامن ایسے اٹھایا، ماں نے اس میں رکھ دیا کہ یہ کھجور گرے نہیں، اب وہ لے کر جا رہی ہے۔ خندق میں پہنچی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، بلایا اے بیٹی ادھر آؤ، کیا کر رہی ہو؟ کہا جی حضور میں اپنے ماموں جان اور ابا کے لیے کچھ کھجور لے کر آئی ہوں دوپہر کے کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا لا ہمارے ہاتھ میں ڈال دو۔ آپ نے 2 ہاتھ ایسے اس کے سامنے کیے، وہ بچی نے دامن سے آپ کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ وہ کہتی ہے اتنی تھوڑی کھجور تھی کہ آپ کے ہاتھ بھی نہیں بھرے، اتنی تھوڑی سی کھجور، اتنی تھوڑی کھجور۔ تھوڑا نہیں سمجھتے تھے، لگانے کا موقع آتا تو لگا دیتے تھے۔ عورتوں کا بچوں کا جذبہ ایسا۔ آپ نے فرمایا ساتھیوں سے ذرا یہاں کپڑا بچھا دو، تو کپڑا بچھایا تو آپ نے اس کھجور کو ایسے بکھیر دیا، 1-1 2-2 ایسے پورے کپڑے پہ بکھیر دیا۔ کپڑا خالی ہے، تھوڑی سی کھجور ہے، اور آپ نے کہا خندق والوں کو بلا لو۔ صحابہ نے بلایا، سارے خندق والے آتے گئے، اس میں سے کھجور کھاتے گئے، سب کھا لیے۔ وہ کہتی ہے میں وہی کھڑی تھی اور میں دیکھ رہی تھی، جو بالکل کپڑا خالی پڑا ہوا تھا وہ پورا بھرتا گیا، اور بھرتے بھرتے ڈھیر لگا، اور اس ڈھیر سے کھجور کپڑے کے باہر گرنے لگی۔ اللہ نے اتنی برکت دے دی۔ یہ تھا مزاج۔ اس لیے کہ جب دینی مزاج بنے گا نا عورتوں کا تو یہ صبر والی بھی ہوں گی، شکر والی بھی ہوگی۔ حال آئے تو صبر کریں گے، تھوڑی سی نعمت ملی تو شکر کریں گی، بچوں کو شکر گزار بنائیں گی، بچیوں کا ایسا تیار کر دے گی کہ جس گھر کے اندر یہ بچی گئی، یہ تو امانت ہے، کہیں اس کا نکاح ہو جائے گا جائے گی، اللہ اس بچی کے ذریعے اس خاندان کو بدل دیں گے۔ کتنی بہویں ایسی آئی ہے بیٹیاں جنہوں نے گھروں کو بدل دیا۔ ہاں امی جان اس طرح نہیں کرتے، اس طرح کرتے ہیں، یہ عمل اس طرح ہوتا ہے، دیکھو اس سے برکت ہوتی ہے، دیکھو اس طرح پاک ہوتا ہے، اس طرح ناپاک ہوتا ہے۔ گھر میں انہوں نے ایسا ماحول بنایا بچیوں نے، کیونکہ یہ ماؤں کے ہاتھوں پر تیار ہوئی ہے۔ بچے ایسے تیار ہو گئے کہ ان کے جہالت کے لوگ زندگی گزارنے والے ان کے گھر سے بہو لے آئے، ان کے برتاؤ نے ان کے گھرانے کی جہالت کو ختم کر دی۔
تو ایسے بچے گھروں میں تیار ہوتے ہیں. اس لیے امت کے تینوں طبقوں کو دین پر لگانے کے لیے اور دعوت کی محنت کو ہر گھر میں داخل کرنے کے لیے دوسرا سبب جو اہم ہے وہ ہے خروج، کہ اللہ کے راستے میں 3 دن کی جماعتوں کا نکلنا. ہر مسلمان کو تیار کرو، ہر مہینے 3 دن لگائے، اور ہر مسلمان کو اس بات پر تیار کرو کہ تیسرے مہینے 3 دن کم از کم مستورات میں لگا لے. یہ خروج سبب بنتا ہے عورتوں کو گھروں میں اعمال کے قائم کرنے کا. ان کے اندر ہمت اور جرات پیدا ہوتی ہے. 3 دن میں اتنی زندگی بدلتی ہے. جیسے ابھی کارگزاری سنا رہے تھے، ایک خاتون 3 دن لگا کر آئی، اپنے بھائیوں کو تیار کر کے 4 مہینے لگوا لیے. خروج سے بڑی جرات پیدا ہوتی ہے اعمال کے اظہار کی، اپنے گھروں میں اعمال کے قائم کرنے کی. ہم برا مت ماننا، ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو تو نوکرانیاں سمجھا ہوا ہے، باورچن اور دھوبن سمجھا ہوا ہے. کھانا بنائے، کپڑے دھوئے، ہر حال میں ہمارے نخرے پورے کرے. ہم نے ان کو اپنا معاون مددگار نہیں سمجھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو دیکھو، اپنے گھر میں اپنے کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. امام الانبیاء ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا ساتھ دیتے تھے، گھر والوں کے ساتھ ایسے مل جل کر رہتے تھے جیسے گھر کا ایک فرد ہو. کوئی خصوصیت نہیں ہوتی تھی آپ کی، الگ سے کوئی چیز نہیں، الگ سے کوئی نظام نہیں. گھر والوں کے ساتھ محبت، پیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑی سخت بات کہتے تھے کہ شریف آدمی اپنے گھر والوں کا اکرام کرتا ہے اور لئیم آدمی، کمینہ آدمی اپنے گھر والوں کی توہین کرتا ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقے کا ثواب ہے. فرمایا تم جو حلال کمائی کما کر بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو، قیامت میں نامہ اعمال میں سب سے پہلے تمہارا یہ خرچ کو تولا جائے گا. سب سے زیادہ نیکی وزنی اس کی ہوگی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور تم میں اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق رکھتا ہو. اس لیے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں لے کے نکلو. آپ دیکھنا، یہ جو گھر کے کام کاج کرتے کرتے تھک جاتی ہے اور آپ کے ڈر سے کرتی ہے، وہ اللہ کے ڈر سے کرنے والی بنے گی اور انہی گھروں کے کام کے اندر اپنے اعمال کو بھی داخل کرنے والی بنے گی. ان کی نماز نہیں چھوٹے گی، تلاوت نہیں چھوٹے گی، ذکر نہیں چھوٹے گا، سنتوں کا اہتمام ہوگا. ایک وقت لگانے والی بہن، جب ان کے شوہر نے ان سے کہا حمل کا زمانہ ہے، سردی ہے اور کیلا کھا رہی ہو، تو کہنے لگی جناب کلمہ پڑھ لیجئے. یہ کیا کہا تم نے کہ سردی کیلے سے آتی ہے؟ کیلا تو ایک پھل ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. سردی تو اللہ کے چاہنے سے آتی ہے. احتیاط کرنا اپنی جگہ ہے، یقین نہیں بگاڑنا اپنا. یہ کیلے سے سردی نہیں ہوتی، سردی تو اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے. وقت لگا تو گھر والوں کے بھی رہبری کر رہی ہیں. بچوں کو سمجھا رہی ہے، ایمان کے حلقے گھروں میں لگا رہی ہیں آج عورتیں. بچوں کا ایمان بنایا. اس لیے اللہ کے راستے میں ان عورتوں کا 3 دن لگ جائے، آپ دیکھو گے ایک دم سے تبدیلی آتی ہے. مردوں کے جو چلوں اور 4 مہینوں میں تبدیلی آتی ہے، ان کے 2-3 بار کیا 3 دن لگ جائے، اتنی تبدیلی ان کے اندر آتی ہے. اور عشرہ لگ جاتا ہے عورتوں کا، پورے ملک میں کام کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی. کہیں بھی جماعت میں ان کو چلے میں بھیج دو تو 3 بار 3 دن لگ گئے، عشرہ لگواؤ. عشرہ لگ گیا، اب چلہ لگاؤ تو نظام الدین میں یہ چلہ کا رخ لے کر یہ پورے ملک کے اندر جانے کی استعداد پیدا ہو گئی. اور 2 چلے کیا لگتے ہیں، ساری دنیا میں کام کرنے کی استعداد عورتوں میں پیدا ہو رہی ہے. ایک جماعت مستورات کی بمبئی کی ترکی گئی، مرد کا بیان ہوا، عورتوں نے تشکیل کے حلقے لگائے. ان کو اردو آتی ہے، ان کو ترکی آتی ہے، زبان تو جانتے نہیں، ترجمان ہے نہیں. لیکن شام کو ایک ساتھی مسجد کے اندر آئے اور جماعت کو کارگزاری سنا رہے. کہا آج تو عجیب بات ہوئی، میں تو برسوں سے تھکا ہوا تھا، میری بیوی پردہ نہ کرے، میری بیوی جماعت میں نہ نکلے، اور میری بیوی جو ہے گھر کے اعمال کو قائم کرنے میں معاون نہ بنے. لیکن آج تو عجیب بات ہوئی، جماعت کی جو خاتون بمبئی کی آئی ہے اس نے دعوت دی تو میری بیوی روتے ہوئے گھر آئی ہے. میں باہر استقبال کے لیے کھڑا تھا گاڑی لے کر کہ اس کو لے کر اپنے گھر پہنچا دوں، تو روتے ہوئے آئی ہے.
اور پورے راستے میں روئی ہے. گھر آ کر مجھے کہنے لگی اب میں تمہارا تعاون بھی کروں گی, اب میں پردہ بھی کروں گی, اور جب مجھے جماعت میں نکلنے کے لیے کہو میں تیار ہوں. کہا اتنی ایک دم سے تبدیلی کیسے آئی؟ کہا وہ جو جماعت کی بہن ہے نا, اس نے مجھے ایسا سمجھایا کہ میرے تو دل میں اتر گئی بات. تو کہا وہ ترکی میں کہہ رہی تھی؟ کہا نہیں. کہا اردو میں کہہ رہی تھی؟ تو تجھے اردو آتی ہے؟ کہا نہیں یہ بات بھی نہیں. کبھی کیا سمجھ میں آیا؟ کہا اس کا قرآن کے ساتھ درد و غم بے چینی کے ساتھ دعوت دینے نے میری زندگی کو بدلا. یہ بہن میری زبان نہیں جانتی ہے اور مجھے سمجھانے کے لیے اتنی جان لڑا رہی ہے, اس لیے میں نے بھی طے کر لیا ہے جب تم کہو گے جماعت میں نکلنے کو تیار ہوں, اور حیا پردہ بھی کروں گی, اور میں تمہارے ساتھ تمہارا تعاون بھی کروں گی. تو یہاں وقت لگاتی ہیں عورتیں اور ملکوں میں جا کر کام کرتی ہے. ایک ملک کے بڑے مالدار صاحب, بہت بڑے مالدار, حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ. وہ ملکوں میں سوئٹزرلینڈ کی ہوٹلوں میں جا کر قیام کر کے وہاں شکایتیں کر کے آتے ہیں, ایسے ناز و نعمت میں پلنے والے کہ تمہاری ہوٹلوں میں سہولت نہیں ہے. ان کی بیوی, ایک مستورات کی جماعت جب آئی اس ملک میں, تو ان کی بیوی ان کے تعلیم میں شریک ہو گئی. ان بہنوں کی حیا پردہ, بیٹھنے کا سلیقہ, دوپٹہ باندھنے کا انداز, اور جو ہے ان کے تعلیم میں ایک دم متوجہ ہونا اور بڑے اچھے سے بات کرنا, اتنا متاثر ہوئی کہ اس کی زندگی بدلی, اور وہ ذریعہ بنی اپنے شوہر کی زندگی کے بدلنے کا. پھر وہ آدمی ایسا پرانا ذمہ دار ساتھی بنا کہ نظام الدین کی سادی چٹائیوں پر آ کر سویا ہے, اور حضرت جی سے یہ کہہ دیا تھا عالم کا کہیں کا تقاضا ہو تو میں تیار ہوں, اور ذریعہ اس کا خاتون بنی ہے. آپ جو اتنا بڑا اجتماع کر رہے ہو اور سارے عالم میں ایسے اجتماعات ہو رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں, اور یہ جو سارے عالم میں بات پہنچی ہے اس کا ذریعہ بھی عورتیں بنی ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نانی کی ہاں وہ جو پرانی خواتین, ان کے دل میں درد و غم ہوا کہ انسانوں میں دین کیسے زندہ ہو, تو ان خاندان کے مردوں میں اور ہماری عورتوں میں دین ہے. اگر ان دونوں کا رشتہ ہو گیا تو اللہ نے چاہا تو یہ دونوں کے جڑنے سے عالم کے اندر دین جائے گا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں زمین پر ہوتے, اور ان کی نانی وہ بالکل یعنی نابینا دور بیٹھی ہوئی ہوتی, اور وہ یہ کہتی کہ مجھے تو صحابہ کی خوشبو آ رہی ہے. تو گھر کے لوگ اس بچے کو اٹھا کر, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے, ان کو اٹھا کر ان کی گود میں رکھتے, ان کو سونگ کر کہتی اللہ کی قسم ان سے ہی مجھے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. ایسی ماؤں کے ہاتھوں میں پلے اللہ نے وہ فکر عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے سارے عالم کو جگانے کا ذریعہ بنایا. اللہ اس خاندان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں قربانیاں ہیں اس خاندان کی, گھروں میں فاقے آئے ہیں اور آنے والے مہمانوں کا اکرام کیا ہے ان لوگوں نے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب جماعت نکالی ہے تو اللہ کے فضل سے مستورات کا کام تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کرا دیا تھا. اسی لیے تو کہتے تھے اگر یہ کام مستورات میں چل پڑا تو مجھے دین کے چمکنے کی بڑی امید ہے. اور اللہ کا شکر ہے جس علاقے والوں نے یہ کام لیا ہے اللہ کے فضل سے وہاں کام خوب ہو رہا ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے, ہمارے ساتھی نکلنے میں اصول کی پابندی کریں. ضروری ہونے کا مطلب بے اصولی سے نہ کریں, کیونکہ انتہائی نازک بھی ہے. یا تو لوگ ڈر کے چھوڑ دیتے ہیں نازک ہیں, یا پھر بے اصولی کرتے ہیں. بھئی مستورات کی جماعت نکل رہی ہے تو اب اس کا خیال کرنا ہوگا کہ کون محرم ہے کون غیر محرم ہے. اور پوری جماعت میں ایک ساتھی ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک زائد خاتون نکل سکتی ہے جس کا یہ محرم ہے. غیر شادی شدہ بچی وہ 3 دن میں نکلتی ہے اپنی ماں کے ساتھ. بھئی ماں کا انتقال ہو گیا یا کوئی اور بات ہے, یا ضعیف ایسی ہو گئی خروج نہیں کر سکتی, تو یہ اپنی سگی پھوپھی کے ساتھ جا سکتی ہے, لیکن پھوپھا اس کا غیر محرم ہے. تو اب چچا کے ساتھ یا سگے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے. تو اس طرح معلوم کرنا چاہیے. لیکن یہ نہ ہو کہ بھئی ایک آدمی نکلا جوان لڑکا اور اس کے ساتھ اس کی ماں بھی ہے, اس کی بہن بھی ہے, اس کی خالہ یا نانی بھی ہے, اس طرح 3 کو نہیں لے کے نکلے گا. پوری جماعت میں ایک خاتون زائد ہو, بے اصولی بھی نہیں کرنا ہے. اس کے خوب اچھے سے دیکھ ریکھ کر جماعت کے ذمہ دار ساتھی حلقے کے اس کو دیکھ لے, تفقد کر لے, پھر ان کی روانگی کی بات پوری کریں, پورا کام ان کو سمجھا کر روانہ کریں. شریعت کے اعتبار سے 2 چیز ہے, نکلنے میں آسانی بہت ہے لیکن 2 بات کا خیال رکھنا ہے. ایک تو محرم ساتھ ہو اور شرعی پردہ ہو, اتنا آسان ہے.
اب یہ جماعتوں کا رخ جب مسجد کی سطح سے ہوگا نا تو آپ دیکھنا کام کتنا آگے جائے گا. اللہ وہ دن دکھائیں گے اگر ہماری مسجد کی جماعتیں 3 دن کی جماعت مستورات کی ہر تیسرے مہینے اپنی مسجد سے نکالے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ نے چاہا تو بیرون کی جماعتیں ایک مسجد سے مستورات کی بن کے جائے گی. اب اللہ کا شکر ہے ایک ایک خاندان سے مستورات کی جماعتیں بن رہی ہے, خاندان سے مستورات کی جماعتیں. ابھی ایک مستورات کی جماعت دلی سے کام کر کے آئی, ایک جماعت بمبئی سے کام کر کے آئی, اور بھی علاقوں کی کارگزاری آ رہی ہے. ایک ایک خاندان کی مستورات کی جماعت بیرون ملکوں میں کام کر رہی ہے, اور کوئی موبائل نہیں, نہ مردوں کے پاس نہ مستورات کے پاس, حالانکہ مستورات کی جماعت ہے. اس ملک والے بہت متاثر ہوئے. ابھی قطر میں کام کر کے آئی, قطر کے لوگوں نے کارگزاری سنائی کہ اتنی اچھی جماعت آئی ہے کہ انہوں نے نئے نئے مکانات بھی کھولا ہے اور نئی نئی عورتوں کو بھی متوجہ کیا ہے. مستورات کو تیار کرتی تھی کہ بہن تم اپنی اماں کو لے آؤ, خالہ کو لے آؤ, بہن کو لے آؤ. اب وہ اس طرح انہوں نے ان کو دعوت دی تو یہ تو پہلے خود آتی تھی, لانے کی فکر نہیں تھی, ان کی بات کی وجہ سے اگلے دن ان کو بھی لے آئی. کئی عورتیں بے پردہ آئی, مقامی محلے کی عورتیں, ان کو کام معلوم نہیں, دین معلوم نہیں, دنیا کی چیزیں موجود ہے, دین سے بے خبر. لیکن جب اس ماحول کو دیکھی تو گھر والوں کو بلایا, محرم کو, اور پردے کے ساتھ بلایا کہ پردہ لے کے آؤ, برقع لے کر آنا, اور پھر برقعے کے ساتھ یہاں سے واپس گئی ہے. عجیب کارگزاریاں ہیں مستورات کے کام کی. یہ قابو میں خروج کب آئے گا؟ جب ہر حلقے والے اس کی فکر کرے. جہاں بھائی مستورات کا چلہ لگ گیا ہے, عشرے لگ گئے ہیں, 3 بار 3 دن لگے ہیں, تو ایسے جوڑوں کو ہر 6 مہینے پر سال میں 2 مرتبہ ان کا جوڑ رکھا جائے, 2.5-3 گھنٹے کا جوڑ ہو. یہ اہتمام ہونا چاہیے پورے اصولوں کے ساتھ. خروج کو قابو کرنے کا یہ ذریعہ ہے. آپ دیکھو اگر اس جوڑ کو آپ صحیح طریقے سے کر لو تو خروج قابو میں آئے گا, ہفتہ واری تعلیم قابو میں آئے گی. خروج کو قابو کرنا ہے. ملکوں کے تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے یہ 6 مہینے والا جوڑ ہے. قدیمات کا جوڑ کہتے ہیں, چلہ عشرہ لگائی ہوئے خواتین کا محرم کے ساتھ جوڑ کہتے ہیں. آدھا گھنٹہ تعلیم ہو, 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ ان کی قربانیوں کو ابھارا جائے. صحابیات کی قربانیاں, کام کے فضائل, علاقوں اور ملکوں کے حالات بتا کر ان کو تیار کیا جائے. کارگزاری میں بات آئی نا کہ ایسے علاقے میں گئی جماعت مستورات کی کہ وہاں عورت مری بھی پڑی ہے, برف میں اس کو رکھا ہے, کوئی نہلانے والا نہیں, کفنانے والا نہیں, کوئی نہیں جانتا. یہ عورتیں جب گئی ہے انہوں نے اس کو نہلایا اور کفنایا ہے. عجیب حالات ہے امت کے. ایک ملک میں 70,000 لوگ رہتے ایک جزیرے میں. جماعت جب وہاں پہنچی, امام صاحب نے کہا یہاں تو کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا ہے, جمعہ کی نماز میں 10-12 لوگ پڑھتے ہیں نماز. ایک خاتون بوڑھی عورت آتی تھی, ظہر کی نماز میں زمین صاف کرتی مسجد کی اور نماز پڑھ کے چلے جاتی ایک کنارے. بس ایک ہی خاتون آتی ہے, کوئی نماز نہیں ہوتی ہمارے. 2-3 دن ہو گئے وہ عورت نظر نہیں آئی, تو امام صاحب کہنے لگے میں ان کے گھر تلاش کرتے ہوئے پہنچا تو معلوم ہوا ان کے بچوں نے بتایا امام صاحب ہماری ماں تھی وہ, اس کا 3 دن پہلے انتقال ہو گیا. تو کہا مجھے بلا لیتے آپ, ہم نماز جنازہ پڑھا دیتے. کہ نہیں, ہمیں کیا معلوم کیا نماز جنازہ اور کیا نہلانا اور کفنانا, ہم نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں 3 دن پہلے جلا ڈالا, معلوم ہی نہیں. جب جماعت نے محنت کیا تو معلوم ہوا 70,000 میں 12-15 آدمیوں کو کلمہ آتا تھا, اور وہ کلمہ بھی صحیح الفاظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے. اور سخت تقاضے ہیں پورے عالم سے, سارے عالم کے تقاضے ہیں. یہ جوڑ کے اندر ایسی ترغیبی بات کرو کہ یہ مرد بھی تیار ہو جائے, عورتیں بھی تیار ہو جائے کہ جی ہاں بیرون کا تقاضا ہے, ہم تیار ہیں. ہمارے ملک کے ضلعوں کے اور صوبوں کے تقاضے ہیں, ہم چلوں کے لیے تیار ہیں. ہمارا سالانہ عشرہ لگا تھا لیکن جماعت بنی ہے, لے جانے والا کوئی نہیں, دوبارہ تیار ہے. ماشاءاللہ اب تو عورتیں گھر والوں کو ہمت دلا رہی ہے, مردوں کو, گھبراؤ نہیں, تقاضے پر ہم تیار ہیں. انہوں نے سالانہ چلہ لگایا اور 2 مہینے کی مستورات کی جماعت بن گئی, کہا ہم تیار ہے. تو 2 مہینہ پھر لگا لیا. 1 مہینے کا نصرت کا ان کا وقت آیا تو نصرت میں 1 مہینہ لگایا, تو 4-4 مہینے 5-5 مہینے عورتوں کا سالانہ وقت لگ گیا. ایسے تیار ہیں ہماری بہنیں, صفات اور خوبیاں رکھنے والی, گھروں کے اندر تڑپنے والی, اعمال کے ذریعے اللہ سے مسائل حل کرانے والی.
ایک صحابی جب گھر میں آئے تو گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں، بھوک سے پریشان، بیوی نے کہا تھوڑا صبر کرو، میں ابھی اللہ سے مانگتی ہوں۔ شکایت نہیں کی، لائے تو کچھ نہیں اور کھانا مانگنے آئے، ہم بھی تو بھوکے ہیں، کوئی شکایت نہیں، اللہ کی طرف متوجہ۔ ان کو بے چینی ہوئی، بھوک میں بے چینی ہو جاتی ہے تو وہ گھر سے بے چین ہو کر نکلے باہر۔ انہوں نے اپنے فاقے کو چھپانے کے لیے جلدی سے چکی چلا لی اور ادھر تنور جلایا کہ دھواں اٹھ رہا ہے اور چکی چل رہی ہے، گھر میں کچھ پس رہا ہے، کچھ پک رہا ہے، کچھ پس رہا ہے، ایسا ظاہر کیا۔ لیکن وہ تو بے چین ہو کے دوبارہ گھر پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ ان کو لینے گئی۔ جب دونوں گھر کے اندر لوٹے تو دیکھا تو چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، کپڑے میں روٹیاں تیار ہے، اور یہ تنور میں جو آگ لگی ہوئی تھی بکرے کی چاپ وہاں پر بھنی بھنی تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنائی۔ آپ نے فرمایا تیرے انتقال تک اور میرے دنیا میں رہنے تک، اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی اگر تم اس کا پاٹ نہ اٹھاتے اور اس میں سے آٹا نکلتا رہتا۔ اللہ کی طرف سے ایسا نہیں تھا، انتظام ہوا تھا کہ یہ لوگ اعمال والے تھے اور اعمال کے راستے سے اللہ سے لینے والے تھے، گھر والوں کے معاون مددگار تھے۔ آپ دیکھنا اگر یہ اعمال شروع ہوئے نا تو گھروں کو اللہ جنت کا باغ بنا دیں گے، چین و سکون ملے گا گھروں کے اندر، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ تھوڑی سی چیز گھر والوں کے لیے اور اچانک مہمان آ جائے تو ان کے لیے بھی پوری ہو جائے۔ یہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنیں گے، یہ غریبوں پر صدقہ کرنے والے بنیں گے، پڑوسیوں کی مدد کرنے والے بنیں گے، برکتیں اتنی ہیں کہ ختم نہیں ہوتا۔ تو قدیمات کے جوڑ کے اندر یہ تشکیلیں ملکوں کے اعتبار سے کی جاوے، اور پھر دو عمل کو سمجھایا ہے۔ ایک تو آنے والی جماعتوں کو اپنے گھروں پر قیام کرانا، استقبال کرنا، اس کی ذمہ داری مردوں پر اور مستورات پر کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں جہاں جماعت ٹھہرائے اب وہ گھر کی خاتون 2 دن 3 دن تک خدمت کرتے کرتے اتنا تھکے کہ آئندہ مرد سے کہہ دے تمہاری جماعت تمہیں مبارک، اور تم کو جتنا مسجد میں خدمت کرانا ہے کرا لو، ہمارے گھر پہ جماعت مت لانا۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے، مستورات کی جماعت میں نکلیں تو اپنے گھر کی عورتیں جو جماعت میں ہیں ان سے کھانا پکواؤ اور گھر والوں کو ان کو آسانی دو، اور جب ہمارے علاقے میں جماعت آئے تو ہم اپنے پرانی بہنوں کو سمجھائیں کہ یہ ان گھر والوں عورتوں کو اعمال میں شریک کریں اور ان کے کام میں معاون مددگار بنیں۔ اور ایک ہفتہ واری تعلیم کی ذمہ داری، ہفتہ واری تعلیم کے ایک شرائط، ان کو سمجھاؤ کہ ہفتہ واری تعلیم بڑھنا چاہیے۔ نئی عورتیں عشرہ لگائے، نئے جوڑے تیار ہوں، بس دو عورتیں تیار ہو گئی، اب وہاں ہفتہ واری تعلیم شروع کرو۔ کسی گاؤں میں 5-7 گھر ہے، 2 عورتوں کا عشرہ لگ گیا، وہاں آپ تعلیم شروع کراؤ۔ کسی محلے میں 15 گھر ہے، آپ وہاں ہفتہ واری تعلیم شروع کراؤ۔ 25-30 مکان بھی اگر ہے، بس 25-30 مکان کے درمیان بھی آپ کو ہفتہ تعلیم شروع کرانا ہے، بس اتنا آسان ہے کہ 2 عورتوں کا وقت لگوا لو۔ ادھر مسجد کی جماعت ہے، وہ مشورے سے 3 عمل طے کر سکے، استقبال، تعلیم اور 6 صفات کا مذاکرہ۔ جیسے مردوں کو شب گزاری ہے اور ہفتے میں گشت ہے جس کی وجہ سے ان میں فکریں باقی رہتی ہے، اگر عورتوں کو ہفتہ واری تعلیم میں نہیں جوڑا گیا تو پھر ان عورتوں میں کیسے فکریں باقی ہوگی اور کیسی نئی عورتوں کے گھروں میں اعمال زندہ ہوں گے۔ اس لیے کم از کم ہر بستی میں، ہر مسجد کے اطراف میں ہفتہ واری تعلیم کا نظام ایک قائم کیا جائے۔ اچھی اور اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ بھئی 20-25-30 مکان بھی ہو تو وہاں ہفتہ واری تعلیم شروع کرو۔ اگر بھئی 100 مکان ہے تو 2-3 جگہ ہفتہ واری تعلیم ہو سکتی ہے۔ اس کا نظام بنایا جائے تاکہ 100% عورتوں کا تعلق ہفتہ واری تعلیم سے ہو جائے۔ اب جس بہن کے ذمہ تعلیم ہے اس کو سمجھاؤ کہ پہلے سے کتاب کو دیکھ کر جائے، اللہ سے مانگ کر جائے، اس لیے کہ جو پہلے سے کتاب پڑھ کے جائیں گے تو تمہارا یقین بنا ہے، اب تم یقین کے ساتھ پڑھو گے تو سننے والوں کا بھی یقین بدلے گا۔ تعلیم تو اللہ کے وعدوں کے یقین کو ہر وقت تازہ رکھنے کے لیے ہے۔ تعلیم میں یہ دیکھا جائے، گھر کی تعلیم ہو یا مسجد کی یا جماعت میں ہو، یہ دیکھا جائے ہمارے دل میں اس کا یقین کتنا، عمل کتنا آیا، اور یقین و عمل کے ساتھ محنت کر کے کتنوں کو تیار کیا۔ اور پھر مرد کا بیان ہر 5ویں-6ٹھے ہفتے میں بغیر کسی ہفتے کے تعین کے، اور ہر ہفتے کوئی پرانی بہن جس کا عشرہ یا چلہ لگا ہے وہ 6 نمبر کا مذاکرہ کرے۔ اور 3 باتوں کی تشکیل جو پہلے عرض کیا میں نے، ایک تشکیل ان کے محرم کی، دوسری تشکیل ان مستورات کو تیار کریں کہ اپنے محرم کے ساتھ نکلے، اور تیسری تشکیل گھر کے 5 اعمال کی۔ اس طرح عشرے چلے والوں کا جوڑ اگر قابو میں آیا تو آپ دیکھنا انشاءاللہ ان جوڑوں سے ملکوں کی جماعتیں بنے گی۔
اس کی نگرانی کرنا ہوگی ذمہ داروں کو. اگر ضرورت پڑے تو دوسرے حلقے یا دوسرے اضلاع کے ذمہ داروں کو بلا کر صحیح رخ سے کام کراؤ جیسا کہا جا رہا ہے. تجربات نہیں کرو. ہر ضلع والا اگر اپنا تجربہ کرے گا تو کام تو کہیں کا کہیں نکل جائے گا. اس لیے ہم سب کے اندر ایک اجتماعیت، وحدت کلمہ، وحدت فکر ہو. صحابہ کا یہی تو مزاج تھا، آپس میں جڑے ہوئے تھے ایک ہی بات پر، سارے عالم میں جا کر ایک ہی بات. اجتماعیت تھی، وحدت کلمہ تھا، اور سب کے سب مرکز سے جڑے ہوئے تھے اور ایک کی اطاعت پر تھے. اللہ کی مدد متوجہ ہو رہی تھی. مستورات کا کام ہے بہت نازک لیکن بہت ضروری ہے، مگر نازک سمجھ کے چھوڑنا نہیں اور ضروری سمجھ کے بے وصولی نہیں کرنا. پابندی اور اہتمام کے ساتھ اگر ہمارے اضلاع نے اور چھوٹے چھوٹے منڈلوں نے اور تحصیلوں نے اور علاقے اور دیہاتوں نے اس کام کو اپنے ذمے لیا تو آپ دیکھنا انشاءاللہ یہ کام کا رخ کتنا ترقی پر ہوگا. ہاں ماشاءاللہ بعض جگہوں پر تو مستورات کا کام لیے اب 100% نمازی بن گئے. بچوں کو گھر میں نہیں بیٹھنے دیتی ہیں عورتیں، چلو تم بڑے ہو گئے تم مسجد میں چلو، اذان کا وقت ہو گیا. اور جب یہ عورتیں گھروں میں فکر لے لے گی نا تو ہمارا جو ایک بڑی ذمہ داری ہے بھئی ہماری مسجدیں رات و دن آباد ہو تو گھر کی عورتیں ان کے خالی وقتوں میں ان کو تیار کر کے بھیجیں گی کہ تم بھی اللہ کے گھر میں جا کر مسجدوں کو آباد کرو. سارے عالم کا تقاضا نظام الدین پر آیا ہوا ہے اور نظام الدین سے یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ سب نظام الدین کی فکر والے لوگ ہو، ایک ہی بات پر سارا مجمع ہے ماشاءاللہ. اب تقاضے ہے کہ عالم میں کیسے جماعتیں ہمارے آندھرا پردیش کا یہ جوڑ، ہمارا یہ جو جوڑ ہے نا یہ صوبے کا جوڑ ہمارا، یہ سارے عالم کے تقاضوں کو کیسا پورا کریں. اس کے لیے ہمارا یہ جڑنا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ قربانی دے کر سارے اضلاع سے آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں. اب ہر ضلع کے اندر خطہ وار جماعت بھی ہے، ہمارے ساتھی بھی ہیں. ابھی دیکھو یہ اہم تشکیلیں ہیں ہماری جس میں آپ کو ہمارا تعاون کرنا بہت ضروری ہے. پہلی تشکیل تو یہ ہے سارا مجمع سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھے. دیکھو ابھی تشکیل کا وقت ہے، چلنا پھرنا بند کر دو. جو 2-4 لوگ ادھر ادھر چلتے ہیں نا ان کو روک دو ذرا پیار محبت سے. اب وہ لوگ جن کا مستورات میں 2 مرتبہ چلہ لگا ہو یا ایک چلہ اور ایک بیرون لگا ہو، ایسے لوگ ذرا اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ کہ بھئی ہمارا مستورات میں اتنا وقت لگا ہے، ہم نے اپنے اللہ کے فضل سے اتنا وقت لگایا ہے، ذرا جلدی جلدی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں. چینل اسلام دی بیسٹ وے آف لائف.